عباسی دور کا 7واں خلیفہ مامون امام محمد تقی علیہ السلام پر فریفتہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے امام کے علم و فضل اور کمالات کا مشاہدہ ان کے بچپنے میں ہی کر لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جو علم و کمال امام کی ذات میں ہیں وہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور دانشمندوں میں دکھائی نہیں دے۔ انہی کمالات کی بنا پر مامون نے اپنی بیٹی کی شادی امام سے کر اور بڑی شان و شوکت سے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ شادی کرنے سے پہلے جب مامون نے چاہا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام جواد علیہ السلام سے کرے اور یہ بات بنی عباس کے کانوں تک پہنچی اور وہ مامون کے اس ارادے سے بہت ناراض ہوئے۔ انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ ولی عہد کا منصب کہیں بنی عباس کے ہاتھوں میں سے نکل کر بنی ہاشم کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ بنی عباس کے تمام افراد جمع ہو کر مامون کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم لوگ تجھے خدا کی قسم دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ ترک کر دو، ورنہ جو تاج و تخت ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد مامون نے جواب دیا، جس وجہ سے میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنانا چاہا وہ ان کا بچپنے کا علم و فضل ہے، وہ تمام لوگوں سے افضل برتر ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میری نظروں نے جو دیکھا اس کا تم لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور جلدی جلدی تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ درست ہے۔ ان لوگوں نے مامون کے جواب میں کہا، اس کم عمر نوجوان نے تجھے تعجب میں ڈال دیا ہے اور تجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، لیکن جو بھی ہو وہ ابھی بچہ ہے، اس کا علم و ادراک کم ہے، اسے کچھ دن چھوڑ دے تاکہ وہ علم دین میں ماہر ہو جائے، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے کرنا۔ مامون نے کہا، تم لوگوں پر وائے ہو، میں اس جوان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور اسے بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ جوان اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو خدا سے علم لے کر آتے ہیں، اس کے تمام آبا و اجداد علم دین میں تمام لوگوں سے بے نیاز تھے اور دوسرے لوگ ان کے کمال کے سامنے بے بس تھے۔ اگر تم میری باتوں کو تصدیق کرنا چاہتے ہو تو ان کا امتحان لے لو تاکہ تمہارے نزدیک بھی ان کا فضل و کمال واضح ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ اچھا مشورہ ہے اور اس پر ہم خوش بھی ہیں کہ اس بچے کی آزمائش ہو جائے، اور اے مامون ہمیں اجازت دو کہ ہم کسی ایسے شخص کو لائیں جو ان سے مسائل شریعت پر مناظرہ کر سکے۔ اگر امام نے سوالات کے جواب درست دیے تو ہم تجھے اس کام سے ہرگز نہیں روکیں گے، اور اگر یہ نوجوان جواب دینے سے قاصر رہا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ مشورہ مستقبل کے لیے کتنا سود مند ہے۔ مامون نے کہا، جہاں بھی تم چاہو ان کا امتحان لے سکتے ہو، میری طرف سے یہ اجازت ہے۔ وہ لوگ مامون کے پاس سے چلے گئے اور بعد میں سب نے مل کر یہ پیشکش کی کہ مشہور زمانہ عالم اور قاضی یحییٰ بن اقسم کو امام کے سامنے لایا جائے۔ وہ سارے دن معین کر کے قاضی یحییٰ بن اقسم کے پاس گئے اور اسے ڈھیروں دولت کا لالچ دے کر امام سے مناظرہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ مامون کے حکم کے مطابق امام جواد کے لیے مسند بچھائی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد امام تشریف لے آئے۔ اس وقت امام کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ یحییٰ بن اقسم بھی آ گیا اور مامون خلیفہ کی طرف منہ کر کے کہا، اجازت ہے مناظرہ شروع کیا جائے۔ تو مامون نے کہا، خود ان سے اجازت لو۔ یحییٰ بن اقسم نے امام کی طرف منہ کر کے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا، ہاں پوچھو۔ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے حالت احرام میں شکار کیا؟ اس کے جواب میں امام جواد علیہ السلام نے کہا، آیا حرم میں شکار کیا ہے یا حرم سے باہر؟ وہ مسئلے اور حکم سے باخبر تھا کہ نہیں، جان بوجھ کر قتل کیا یا بھول کر؟ پہلی دفعہ تھا یا اس سے پہلے بھی چند دفعہ ایسا کر چکا تھا؟ وہ شکار پرندہ تھا یا اس کے علاوہ کچھ اور وہ شکار چھوٹا تھا یا بڑا؟
اور ساتھ ساتھ وہ اس کام کرنے سے شرمندہ تھا یا نہیں، دل میں تھا یا رات میں، احرام عمرہ میں تھا یا حج میں، ان سب قسموں میں سے کون سی قسم تھی، کیونکہ ان سب کا حکم الگ الگ ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد یحییٰ بن اقسم حیرت زدہ رہ گیا، اور اس کی بے بسی اور لاچاری کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہونے لگی، اور اس کی زبان اٹکنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تمام کے تمام لوگوں نے امام جواد کے سامنے اسے بے بس اور لاچار سمجھ لیا۔ مامون نے کہا، خداوند عالم کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میں نے سوچ رکھا تھا وہی ہوا۔ اس کے بعد اس نے تمام خاندان کے افراد کی طرف رخ کر کے کہا، دیکھا جو تم لوگ نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کا نکاح مامون کی بیٹی ام الفضل سے ہو گیا۔